السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے محفوظ رکھے، آپ کے دل کی ساری مرادیں پوری ہوں اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ جو کہ میں اپنی پرسنل لائف میں بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں، بہت زیادہ پڑھتی ہوں، اور چھوٹی سی چھوٹی مشکل ہو یا بڑی سی بڑی مشکل، میں ہمیشہ یہ پڑھتی ہوں، ایک دفعہ پڑھتی ہوں اور میرا کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے، سورہ یاسین کا لے کر آئی ہوں۔ سورہ یاسین کو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے اس کو، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ کو میں یہاں پہ یہ بتاؤں اس کی، تو یہ سب آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ سورہ یاسین کے بارے میں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ کہ حدیث ہے کہ جو آدمی دن کے آغاز میں سورہ یاسین شریف پڑھے گا، اس کی تمام جائز ضروریات پوری کر دی جائیں گی۔ دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے دین و دنیا میں ہر قسم کی بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ خاص کر مرنے والوں کے قریب اس سورت کی تلاوت کی جائے تو ان پر نزاع کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو شدت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ 11 دن تک سورہ یاسین مبینوں کے ساتھ روزانہ پڑھیں۔ تو آج کا میرا وظیفہ جو ہے تو وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ میں آپ کو مبین پر سورہ یاسین پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بتاؤں گی کہ جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی تمام مشکلیں انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گی۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ پڑھنا آپ نے کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین شروع کرنی ہے، اور یہاں سے جب آپ اسٹارٹ کریں گے سورہ یاسین تو آپ نے یہ ساری پڑھنی ہے، اور پھر جہاں پہ آپ کا پہلا مبین آتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آپ نے ساری یہاں پہ پڑھنی ہے، اور جب آپ کا پہلا مبین آتا ہے تو آپ نے وہاں پہ اسٹاپ کر دینا ہے۔ یہاں تک جب آپ پڑھیں گے یہ آپ کا پہلا مبین ہوگا۔ جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ نے اسٹاپ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے سورہ یاسین شروع کرنی ہے، یہاں سے شروع سے، اور پھر آپ آئیں گے اور پھر آپ یہاں پہ یہ اس کا دوسرا مبین آتا ہے، آپ نے یہاں تک پڑھنی ہے۔ پھر آپ دوبارہ اسٹارٹ جائیں گے، پھر آپ آئیں گے، تو اس طرح کرتے کرتے آپ تیسرے مبین پر جائیں گے، اور اسی طرح ہر مبین پر آ کے آپ پہلے رکیں گے، دعا کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے اسٹارٹ لیں گے، اور اس طرح آپ نے 7 مبین پر سورہ یاسین پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر مبین پر آپ نے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت بیان کرنی ہے، اور دعا کرنی ہے آپ نے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو آپ جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا وظیفہ۔ اب آتے ہیں اس جانب کہ آپ کو وظیفے کے بارے میں 3 باتیں بتاؤں گی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب آپ کوئی وظیفہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا 5 وقت نماز گزار ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے جو بھی وظیفہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے پڑھنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں کریں گے اور دل میں شک لے کر آئیں گے تو آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے جو بھی وظیفہ شروع کرنا ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ مستقل مزاجی سے پڑھنا ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، پھر ہفتہ انتظار کرتے ہیں، ایک ہفتہ ان کا کام نہیں ہوتا تو وہ دوسرا وظیفہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں، اس طرح ان کا کام نہیں ہوتا تو وہ 2-3 دن کے بعد دوسرا وظیفہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے اور اس پہ یقین کر کے اور مستقل مزاجی سے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کی جو بھی مراد ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور سبسکرائب پلیز ضرور کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔